بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور ہمسایہ ممالک کے تعلقات سے خطے کے دشمن مایوس ہو جائیں گے۔ دہشت گردی کے واقعات کے بعد کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حفاظتی اقدامات سخت کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت پر روس کا احتجاج بجا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خطے کے دشمنوں کی مایوسی کا سبب ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق حسین امیر عبداللہیان نے متحدہ عرب امارات کے نئے سربراہ سے اپنی ملاقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات سے خطے کے دشمن مایوس ہو جائیں گے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان متحدہ عرب امارات کے سابق سربراہ کے جنازے میں شرکت کے لیے ابوظہبی گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پیر کے دن اس ملک کے نئے سربراہ محمد بن زائد سے ملاقات میں مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے کہ شیخ خلیفہ بن زائد کی وفات کے بعد متحدہ عرب امارات کی سپریم فیڈرل کونسل نے ہفتے کے دن محمد بن زائد کو اس ملک کے سربراہ کے طور پر منتخب کیا تھا۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ اور تاجکستان کے وزیر دفاع کی شرکت سے ایران کے ابابیل 2 ڈرون طیاروں کی پیداوار کے کارخانے کا افتتاح ہو گیا۔ ایران کی مسلح افواج کے رابطہ دفتر کی رپورٹ کے مطابق افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل باقری نے اس افتتاح کو دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون میں سنگ میل قرار دیا اور کہا کہ مستقبل میں ایران اور تاجکستان کے درمیان مختلف دفاعی شعبوں میں ہر سطح پر تعاون میں اضافے کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ اپنی اندرون ملک ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ امن و استحکام کے فروغ کی غرض سے اپنے دوست اور اتحادی ملکوں کو فوجی ساز و سامان برآمد کریں۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے ابابیل 2 ڈرون طیاروں کو زمینی کنٹرول مرکز سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ طیارے ہیڈ کوارٹر کو آن لائن تصویریں ارسال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عراق، شام اور ایران میں دھول بھرے طوفان کے باعث 10 افراد کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دھول بھری آندھی سے عراق میں 1 اور شام میں 9 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ کے مطابق عراق کے مختلف صوبوں میں اپریل کے مہینے سے ہی دھول بھری آندھیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حالیہ دھول بھری آندھی پیر سے شروع ہوئی ہے جو شام کو متاثر کرتے ہوئے ایران تک پہنچ گئی۔ عراقی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں دھول کے طوفان کے باعث ہزاروں افراد کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور 4000 لوگوں کو دم گھٹنے کے باعث اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ دھول کے طوفان کے باعث عراق میں 1 اور شام میں 9 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ دھول کے طوفان کے باعث عراق اور ایران کے مختلف شہروں میں منگل کو چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ کراچی میں دہشت گردی کے واقعات کے باعث شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایئرپورٹ اور متعلقہ دفاتر میں لوگوں کے بلا ضرورت داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایوی ایشن ذرائع کے مطابق کراچی PIA CAA ہیڈ کوارٹرز اور تمام شعبوں کی سیکیورٹی سخت کرنے
اور کوئک رسپانس سروس کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی مکمل فنکشنل رکھنے کی اور ایئرپورٹ کے اطراف پی آئی اے اور سی اے اے کے نگراں ٹیموں کی پیٹرولنگ کی بھی ہدایت کی گئی ہیں۔ گزشتہ رات کراچی کے علاقے کھارا در میں بولٹن مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا تھا، جس میں ایک خاتون جاں بحق اور 16 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان کے اقتصادی اور تجارتی مرکز کراچی میں پچھلے 4 روز کے دوران ہونے والا یہ دوسرا دہشت گردانہ حملہ ہے۔ جمعرات کو ہونے والے دھماکے میں بھی ایک شخص جاں بحق اور 13 زخمی ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں چینی باشندوں کی حامل گاڑی کو خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 3 چینی شہریوں سمیت 4 افراد مارے گئے تھے۔ اس حملے کا ذمہ دار دہشت گرد گروہ بی ایل اے نے قبول کی۔ اس دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ بی ایل اے نے قبول کی تھی۔ ہندوستان کے مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی نے منگل کو سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم کے بیٹے کارتی چدمبرم کے دہلی، ممبئی اور چنئی میں کئی ٹھکانوں پر چھاپے مارے۔ آج ہندوستان کے سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم کے بیٹے کے دہلی، ممبئی اور چنئی میں 3 مقامات پر چھاپے مارے گئے اور غیر ملکی فنڈز کے سلسلے میں ایک نیا مقدمہ درج کیا گیا۔ دریں اثنا کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر پی چدمبرم نے کہا ہے کہ مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی کی ٹیم نے منگل کی صبح ان کی دہلی اور چنئی کی رہائش گاہوں پر چھاپا مارا، لیکن وہاں کچھ نہیں ملا۔ چھاپے کی تفصیلات بتاتے ہوئے مسٹر چدمبرم نے ٹویٹ کیا کہ ٹیم نے مجھے ایک ایف آئی آر کی کاپی بھی دکھائی جس میں میرا نام بطور ملزم نہیں ہے۔ ہندوستان کی عطا کردہ گندم کی ایک اور کھیپ افغانستان پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان کی جانب سے 2000 ٹن گندم کی کھیپ ہفتے کو پہلے پاکستان پہنچی اور وہاں سے پیر کے روز افغانستان منتقل کی گئی۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ ہم نے افغانستان میں قحط و خشک سالی اور غریب لوگوں کی امداد کے طور پر 50,000 ٹن گندم دینے کا اعلان کیا ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی انسان دوستانہ امداد پر مشتمل کئی کھیپیں افغانستان روانہ کی ہیں۔ افغانستان میں جب سے طالبان اقتدار میں آئے ہیں، امریکہ نے اس ملک کے تقریباً $10 ارب کے اثاثے منجمد کر رکھے ہیں اور وہ اس رقم کو ریلیز نہیں کر رہا ہے، جس کی بنا پر افغانستان میں نہ صرف طالبان کی عبوری حکومت بلکہ اس ملک کے عوام کو بھی شدید ترین اقتصادی مشکلات اور بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور طالبان حکومت ملک میں ملازمین اور کاریگروں کو گندم کے ذریعے تنخواہ اور اجرت ادا کر رہی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فلسطینی استقامتی گروہ نے غرب اردن میں صہیونی حکومت کے حالیہ جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہمہ گیر استقامت ہی صہیونی دشمن کے مقابلے میں واحد دفاعی آپشن ہے۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ مہینے سے ہی فلسطین کے مختلف علاقوں میں حملوں اور عام شہریوں کی گرفتاری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ ان حملوں میں اب تک دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے منگل کو جنوبی نابلس کے ہوارا چیک پوسٹ کے قریب ایک فلسطینی نوجوان پر فائرنگ کی ہے۔ صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلسطینی نوجوان استقامتی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ فائرنگ میں زخمی ہونے والے نوجوان کو ایک ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم اس کی صورتحال نازک ہے۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی پولیس اور اندرونی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ادارے شباک نے ایک مشترکہ کارروائی انجام دے کر غرب اردن سے 9 فعال فلسطینیوں کو مختلف بے بنیاد بہانوں سے گرفتار کر لیا۔
صہیونی اخبار جیروزلم پوسٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان فلسطینیوں کو طولکرم، اختابتا اور بیتونیہ دیہاتوں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطینی استقامتی گروہ نے غرب اردن میں صہیونی حکومت کے حالیہ جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہمگیر استقامت ہی صہیونی دشمن کے مقابلے میں واحد دفاعی آپشن ہے۔ تحریک حماس نے پیر کو ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں مسلسل فعال شخصیات کی گرفتاری فلسطینی عوام کو ان کے جہادی کردار سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ تحریک حماس نے اپنے ایک بیان میں بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کی ان پالیسیوں کا نوٹس لیں جن پر وہ مقبوضہ فلسطین میں عمل پیرا ہے، اور اس غاصب حکومت کو ائمہ مساجد اور سرگرم و فعال شخصیات کو گرفتار کرنے سے روکنے کی کوشش کریں۔ اس بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ ملت فلسطین آزادی کے لیے ہر جگہ جدوجہد جاری رکھے گی اور غاصب صہیونی حکومت کی استکباری پالیسیوں سے ان کے حقوق کے دفاع کا عزم مضبوط ہوگا۔ حالیہ ہفتوں کے دوران فلسطینیوں کے خلاف صہیونی فوجیوں کے حملے تیز ہو گئے ہیں اور صہیونی فوجیوں نے بہت سے مواقع پر فلسطینیوں کو براہ راست گولی مار کر شہید کیا ہے۔ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کی نائب وزیر خارجہ نے سعودی اتحاد کو سخت خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کی راہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ جنگ جاری رکھے جانے کے مترادف ہوگی۔ تقریباً 2 ماہ قبل 2 اپریل کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا وقت 2 جون کو ختم ہو رہا ہے۔ اس جنگ بندی کے مطابق سعودی اتحاد کی جانب سے صنعاء کا بین الاقوامی ایئرپورٹ کھولا جانا تھا تاکہ محاصرہ ختم کر کے انسان دوستانہ بنیادوں پر پروازوں کا سلسلہ شروع کیا جا سکے، جس میں بیماروں کی بیرون ملک منتقلی کا عمل شامل تھا تاکہ ان کا علاج و معالجہ ہو سکے، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے۔ 2018 میں الحدیدہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے جانے کے باوجود جارحیہ سعودی اتحاد نے یمنی عوام کے خلاف جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ لبنان کے پارلیمانی انتخابات کے 2 روز گزر جانے کے بعد بعض انتخابی نشستوں کی صورتحال واضح ہو گئی ہے۔ لبنان کے پارلیمانی انتخابات گزشتہ اتوار کو ہوئے ہیں، جن میں 15 انتخابی حلقوں میں 128 نشستوں کے لیے 718 امیدواروں نے مختلف الائنسوں اور اتحاد کی شکل میں حصہ لیا ہے۔ لبنان کے وزیر داخلہ بسام مولوی نے پیر کی رات ایک پریس کانفرنس میں بعض انتخابی حلقوں میں انتخابات میں شرکت کی شرح کا اعلان کیا۔ البتہ ابھی ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور اس کے بعد ہی حتمی نتیجے کا اعلان کیا جا سکے گا۔ روزنامہ الاخبار نے منگل کے روز 15 انتخابی حلقوں میں سے 12 کے سرکاری نتائج کا اعلان اور کامیابی حاصل کرنے والے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ ان نتائج کے مطابق نشستوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ حزب اللہ نے 12، تحریک عمل نے 9، نیشنل فریڈم دھڑے نے 13، المردہ دھڑے نے 2، القوات اللبنانیہ نے 19، مستقبل الائنس نے 26، الکتائب اللبنانیہ نے 2، تاشناق نے 2، التقدمی الاشتراکی نے 7 اور الوطنین الحرار نے 1 نشست حاصل کی ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں اکثریتی دھڑا تشکیل دینے کے لیے کسی بھی الائنس کے لیے 128 نشستوں میں سے 64 سے زائد نشستیں حاصل کرنا ضروری ہے۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے خبردار کیا ہے کہ نیٹو کے کسی بھی قسم کے جغرافیائی توسیع کو ماسکو کے جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب روسی فوجی ٹھکانوں کے قریب اسٹونیا میں نیٹو کے رکن ملکوں کی شمولیت سے امریکہ و نیٹو کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں۔ نیٹو کی توسیع کے بارے میں روس اور چین کے انتباہات کے باوجود جو یورپ میں سخت کشیدگی پر بھی منتج ہوئے ہیں، نیٹو تنظیم مسلسل مشرق کی طرف توسیع اور فوجی راستے پر چلنے اور فن لینڈ اور سویڈن کو رکنیت دینے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے نیٹو کی جغرافیائی توسیع پر خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ نیٹو میں رکنیت کے لیے فن لینڈ اور سویڈن کی درخواست روس کے لیے خطرے کا باعث تو نہیں ہے، مگر روس کی جانب سے اس پر جواب دیا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصے قبل روس اور چین کے صدور نے دنیا میں نیٹو کی توسیع پر اپنی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ کہا تھا کہ ایسی تنظیموں میں دیگر ممالک کو شامل کر کے جن کا ہدف صرف جنگ و جارحیت ہے اور وہ عالمی سطح پر اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتی ہے، صرف محاذ آرائی کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے عالمی امن و سلامتی متاثر ہو رہی ہے۔ روس اور چین کے صدور کے مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ بیجنگ اور ماسکو دنیا میں نیٹو کی توسیع کے سخت خلاف ہیں اور وہ اس اتحاد سے اس بات کے خواہاں ہیں کہ وہ سرد جنگ کے دور کی پالیسیوں سے باز آ جائیں اور تمام ملکوں کے اقتدار، امن و سلامتی اور مفادات نیز مختلف تاریخ و ثقافت اور تہذیب و تمدن کا پاس و خیال رکھے اور تمام ملکوں کی پرامن ترقی میں منصفانہ رویہ اختیار کرے۔ دوسری جانب روسی فوجی ٹھکانوں کے قریب اسٹونیا میں نیٹو کے رکن ملکوں کی شمولیت سے امریکہ و نیٹو کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ان فوجی مشقوں میں فن لینڈ اور سویڈن بھی شامل ہیں، جن کی نیٹو میں باضابطہ طور پر رکنیت کا اعلان آئندہ چند روز میں ہو سکتا ہے۔ طے پایا ہے کہ یہ فوجی مشقیں آئندہ 3 جون تک جاری رہیں گی۔ ان فوجی مشقوں کا مقصد نیٹو کے رکن ملکوں کے درمیان تعاون اور فوجی توانائی کو بڑھانا بتایا گیا ہے، جبکہ سن 1991 کے بعد نیٹو کی یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے سب سے بڑی فوجی مشقیں ہیں، جن میں تقریباً 15,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ یہ فوجی مشقیں روسی فوجی ٹھکانوں کے قریب 64 کلومیٹر کے رقبے میں انجام پا رہی ہیں۔ ایران کے صوبے چار محل بختیاری سے تعلق رکھنے والی طالبہ نے ترکی میں روبوٹس اور میکینکس کے عالمی مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سیدہ یسنا حسینی وردنجانی ایران کے صوبے چار محل بختیاری کی پہلی ایسی طالبہ ہیں جنہوں نے روبوٹس اور میکینکس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ترکی میں ہونے والے ان عالمی مقابلوں میں فرانس، چین، جاپان، جرمنی، امریکہ، برازیل، اٹلی اور ہالینڈ سمیت دنیا کی 10 ٹیموں نے حصہ لیا ہے۔